بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، روزہ ہو تو ایسا جیسے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رکھا، اور سخاوت ہو تو وہ بھی ایسی جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی، یعنی ایسی جو اللہ کو پسند آ جائے۔ دوستو، ان ہستیوں کی شان تھی کہ اللہ کے نام پر گھر میں موجود سب کچھ اللہ کے لیے دے دیا کرتے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے روزے اور افطار کے وقت صدقہ کرنے کا ایک دل ہلا دینے والا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کیا ہے اور یہ واقعہ کیا ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، آپ کو وہ واقعہ سنانے سے پہلے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ سیدۃ النساء حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5 سال قبل 20 جمادی الثانی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی اور حجر اسود کا معاملہ پیش آیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو اپنی کمال ذہانت، بصیرت اور حکمت عملی سے اتنے احسن طریقے سے حل فرمایا کہ جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ اس واقعے سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام و مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کتنی بابرکت ہے، کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کے موقع پر قریش بڑی لڑائی سے بچ گئے۔ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آمد نے جہالت اور فرسودہ روایات کی تاریکی کو تنویر سے بدل دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی شہزادی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام فاطمہ اور لقب زہرا اور بطول ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بہت سے القابات ہیں، جیسے ام سادات، مخدومہ کائنات، دختر مصطفیٰ، بانو مرتضیٰ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا اور بطول، راضیہ، مرضیہ، عابدہ، زاہدہ، محدثہ، مبارکہ، زکیہ، عذرا، سیدۃ النساء، خیر النساء، خاتون جنت، معظمہ، ام الہاد، ام الحسنین وغیرہ جیسی عظیم کنیتیں اور کثیر الالقابات آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت ہی کو موضوع ہو سکتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی جو ٹھہری، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی جس طرح سے گزری ہے اور جن خوبیوں کی آپ رضی اللہ تعالی عنہا مالک تھیں، یہ القابات بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کم ہیں۔ آئیے اب آپ کو وہ واقعہ سناتے ہیں جس کی ہم بات کر رہے تھے، کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ افطاری کے وقت اپنی افطاری اٹھا کر مانگنے والوں کو دے دیا کرتی تھیں، اور یوں خود 3 دن بغیر افطار کے روزے مکمل کرتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بیمار ہو گئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے نظر کرو، منت مانو۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی خادمہ حضرت فضہ رضی اللہ عنہا تینوں نے منت مان لی کہ اگر یہ شفایاب ہو گئے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے شمون خیبر جو یہودی تھا سے کچھ قرضہ لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ کام کر کے اجرت کے طور پر کچھ لے لیا،
اور ان تھوڑے سے پیسوں سے سحری اور افطاری کا اہتمام کیا۔ پہلے دن جب افطار کا وقت ہوا تو دروازے پر آ کر ایک شخص نے آواز دی، اے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں۔ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اور روٹی کے ساتھ جو کھانا پکا تھا وہ سارا اٹھا کر مسکین کو دے دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کیا۔ اگلے دن روزہ رکھا، جو بچا تھا وہ پکایا۔ افطار کا وقت ہوا تو ایک اور سائل آ گیا، اس نے کہا کہ میں یتیم ہوں، تو سارا پکا ہوا کھانا اس یتیم کو دے دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ تیسرے دن روزہ رکھا، پھر سائل آ گیا، اس نے کہا کہ میں قیدی ہوں، خدا کے لیے مجھے دے دیں، میں بھوکا ہوں، پھر سب کچھ اس کو دے دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کیا۔ یوں تینوں دن جب روزہ پانی سے افطار ہوتا رہا، کہتے ہیں منت پوری کرنے سے امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شفایاب ہو تو گئے تھے، مگر بھوک کی وجہ سے ان کے پیارے پیارے چہرے مرجھا گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے بھی مرجھا گئے تھے اور ان کا پیٹ اندر کی طرف لگ گیا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حسنین کریمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ دیکھا تو پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے بتایا، آقا علیہ السلام یہ واقعہ ہوا ہے، بس اتنی بات ہوئی تھی اور ابھی آقا علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا دکھ ہی آیا تھا کہ میری شہزادی بیٹی نے کتنی قربانی دی ہے، میرے شہزادوں نے 3 دن کیسے بھوک سے گزارے کہ اسی اثنا میں جبریل علیہ السلام اترے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیجئے سورہ دہر کی آیات۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے گھرانے کے لیے تحفتاً بھیجی ہیں، اس لیے کہ جب انہوں نے نظر مانی تھی تو افطار کے وقت وہ اللہ کی محبت میں کسی دن مسکین، کسی دن یتیم اور کسی دن قیدی کو کھانا کھلا دیتے تھے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے سورہ دہر کی آیت تلاوت کی، جن کا ترجمہ ہے، یہ بندگان خاص وہ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جن کی سختی خوب پھیل جانے والی ہے، اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب و حاجت ہونے کے باوجود ایثاراً محتاج اور یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کسی بدلے کے خواستگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے خواہش مند۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف رہتا ہے جو چہروں کو نہایت سیاہ اور بدنما کر دینے والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے شان بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور آپ کی شان میں قرآن پاک نازل ہوا۔ دوستو، آئیے آپ کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بزرگی کا ایک اور قصہ سناتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سخت گرمی کا موسم تھا، اور اس گرمی کے موسم میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی اپنے جوبن پر تھی۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف سے گزر ہوا، اندر سے چکی چلنے کی آواز آ رہی تھی، تو میں نے سوچا آپ کا حال پوچھتی ہوئی چلوں۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے سوچا دیوار سے جھانک کر دیکھوں۔ جب میں نے اندر جھانکا تو کیا دیکھتی ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چکی کے پاس بیٹھی سو رہی ہیں اور چکی خود بخود چل رہی ہے، اس میں سے آٹا بھی نکل رہا ہے۔ مجھے سخت حیرانی ہوئی۔ میں نے یہ ماجرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام ایمن رضی اللہ عنہا، فاطمہ چکی پیستے وقت اللہ کی ریاضت میں بھی مصروف تھیں اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس پر اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ وہ فاطمہ کا کام کر دیں۔ اور یاد رکھو، جب بندہ اپنے اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل
इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।